اس زمانے میں جو ہے اپنے نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ تو بھئی نظروں کو جھکانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یاد رکھیں جس زمانے میں جو عمل مشکل ہو جائے، جس زمانے میں جو عمل مشکل ہو جائے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس زمانے میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے نظروں کو جھکانا ہے، نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں جو ہے نظروں کی حفاظت کرنے پر وہ ثواب مل جائے گا جو دوسرے زمانوں میں جو ہے بڑے بڑے عمل پر نہیں ملتا تھا، جو دوسرے زمانے میں بڑے بڑے عمل پر نہیں ملتا تھا. اس لیے جو ہے نظروں کی حفاظت آج کے زمانے میں کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نظروں کے بارے میں، نظر کی حفاظت اس کے بارے میں جو ثواب بتلایا گیا وہ ثواب ذہن میں رکھیں، اور بد نظری کرنے، کسی نامحرم کو دیکھنے پر جو گناہ بتلائے گئے، جو اس پر سزا بتلائی گئی وہ سزا ذہن میں رکھیں. سزا دیکھیں سب سے پہلے جو ہے بد نظری کرنے والے کو آنکھوں سے غلط دیکھنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ زنا العینین النظر، آنکھوں سے دیکھنا کسی نامحرم کو یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو اس لیے آپ اب اندازہ لگائیں کہ یہ بد نظری کسی نامحرم کو دیکھنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، زنا کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے. کس نے فتویٰ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک تو اس کی قباحت، ایک تو اس کے اندر اتنی خطرناک برائی ہے کہ اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نامحرم کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت. یہ مشکاۃ شریف میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو مرد جو ہے کسی نامحرم عورت کو دیکھے اور جس عورت کی طرف دیکھا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ بھی کتنا خطرناک لفظ ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، بتاؤ نماز میں بھی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، تو کہ ان کے اعمال کتنے بیکار ہو رہے ہیں. تو اس لیے دوسری سزا اس پر، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسرا عتاب اس پر کیا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، جو بد نظری کرتے ہیں ان پر لعنت کا حکم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے انسان کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جب آدمی دیکھتا ہے، جب کسی کو دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے جتنی دن میں 20 لڑکیوں کو دیکھے گا تو 20 تو اس کو ملنے والی نہیں ہے. ملنے والی ہے؟ نہیں ملنے والی. تو جب جتنی لڑکیوں کو یہ دیکھے گا، بد نظری کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ملنے والی نہیں ہے. اب دیکھنے کے بعد نہیں ملے گی تو دل افسوس کرے گا، دل پچھتائے گا نا. جب دل پچھتائے گا تو دل کمزور ہوگا، اور دل کمزور ہوگا تو پورا بدن انسان کا کمزور ہوگا. یہ بات ہے صحیح؟ دل، اسی لیے جو دل کی بیماری کو ڈاکٹر بہت اہمیت دیتے ہیں کہ دل کی اگر کوئی بیماری ہے تو کہتے ہیں جلدی علاج کراؤ، جلدی آپریشن کراؤ، کیونکہ دل سے پورا بدن جڑا ہوا ہے. دل میں تھوڑی بھی کمزوری آئے گی پورے بدن میں کمزوری. تو جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہ ان کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. جو زیادہ بد نظری کرتے ہیں ان کے دل میں اب بار بار افسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے نہیں مل رہی ہے. تو اب جب بار بار دل کو افسوس ہوگا تو دل کمزور ہوگا، دل کمزور ہوگا پورا بدن کمزور ہوگا. اور چوتھا نقصان اس کا یہ ہے، یہ تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، ادھر ادھر نظریں پھراتے ہیں، تو ان کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ مزہ ختم کر دیتے ہیں. یہ بالکل آدمی کے خود غور کرنے کی بات ہے. ان کی عبادتوں سے، نماز میں ان کو بالکل مزہ نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں لذت، مزہ ان کا دل ہی نہیں لگے گا. معلوم قرآن پڑھنا شروع کیا اور معلوم ہوگا کہ بند کر کے رکھ دو اور میں باہر چلا. کسی بھی عمل میں ان کو مزہ نہیں آئے گا. یہ 4 خطرناک نقصان ہیں اس کے. اور فائدے بھی ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے اپنی نظر جھکا لے، کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نظر کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں ایمان کی حلاوت دے دیں گے. ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. جو شخص کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو جھکا لے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دل میں اس کی ایمانی مٹھاس، حلاوت، فوراً اس کو جو محسوس ہوگا کہ میرے دل میں ایمان کی مٹھاس آ گئی، لذت محسوس ہوگی، اس کو حلاوت محسوس ہوگی. پہلا انعام یہ ملے گا نگاہوں کو جھکانے پر. دوسرا انعام یہ ملے گا کہ سکون ملے گا. جو لوگ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دل میں سکون دیتے ہیں. جو نظروں کو ادھر ادھر پھرائیں گے، حرام کاموں میں استعمال کریں گے، تو ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ بے چین رہیں گے، ہمیشہ سکون نہیں نصیب ہو سکتا ان کو. اور جو نظریں جھکائیں گے ان کو دوسرا انعام یہ ملے گا کہ سکون ملے گا. اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ ان کی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ لذت دے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا، عبادتوں کی حلاوت ملے گی. اس لیے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس پر جو ہے سزا کتنی خطرناک ہے بد نظری کرنے پر، اور نگاہ کو جھکانے پر انعام کتنا ہے. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو جو ہے بازار جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بار بار جاؤ.
اور ہر بار جا کر ایمانی حلوہ کھا کر آؤ۔ ہم تو ویسے دنیا کے حلوے کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن آج کے زمانے میں بازار جانے سے رکنا نہیں ہے، لیکن جا کر کے نگاہوں کی حفاظت کر کے جب بھی نگاہ بچائیں گے فوراً اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دل میں ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو بار بار نظریں 10 مرتبہ اگر بازار میں ہم نے ایک گلی میں چلے اور 10 مرتبہ نگاہ جھکائی، 10 ایمانی حلوے ہمیں نصیب ہو گئے، اور 10 مرتبہ ہمیں اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آج کے زمانے میں تو اور زیادہ اس پر عمل کرنے میں مزہ ہے، اور اس کے بغیر تو ایمان کا مزہ ہی نہیں ہے، عبادتوں کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔